میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو, نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو. یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا, یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے, پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں, روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دیتا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے, تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو, تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس, شہوت, برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, اور عقل عزت والی چیز ہے. اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے, عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور, عقل والے نہیں, لیکن نفس ہے, شہوت ہے. شہوت بھی ہے, نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے, نفس بھی دیا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے, ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے. دونوں تمہارے اندر ہے, عقل بھی ہے, نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ, جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں, اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے, کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے, اسے عقل نہیں ہے, نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے, اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو, کون سی, کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار, نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں. عقل جو ہے عزت والی چیز ہے, جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے.
کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے, پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے, نفس برائیوں کی طرف بلانے والا, عیاشی کی دعوت دینے والا, موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان 25 سال کی کڑیل جوانی ہے, کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین, افیون, ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے, کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے, نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا, نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا, عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا, اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا, نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر, یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے, میں ہوں. کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے؟ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد, آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا, گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا, پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے, اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے. نفس کو جھکا سکتے ہو, نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں, نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا, اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں.